ہمارے اس آج کے جلسے کے معزز مہمان مقرر جناب ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب کلیان سے میں گزارش کروں گا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قابل مبارکباد ہے نمائندہ کونسل جس نے اس خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا اور مسئلے کے تئیں اپنی سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ناندیڑ کی عوام میں یونیفارم سول کوڈ یا یو سی سی کو لے کر، یکساں سول کوڈ کو لے کر اس کا آغاز کرنے کے لیے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ حاضرین محترم، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 22ویں لاء کمیشن نے ہندوستان میں رہنے بسنے والے شہریوں سے، شہریوں کی تنظیموں سے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اپنی اپنی رائے جاننا چاہی ہے۔ اور جولائی کی 12 یا 13 تاریخ تک ہم نے اپنی اپنی آراء یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں لاء کمیشن کو بھیجوانی ہیں۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق قریب 4.5 لاکھ ہندوستانیوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر لاء کمیشن کو خط لکھ کر اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ اس کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اور مسلمانوں کے مروجہ شخصی قوانین پر یونیفارم سول کوڈ کس طرح سے اثر انداز ہوگا، ان چند باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستانی دستور کے جو 2 بہت اہم چیپٹرز ہیں، ان میں سے تیسرا چیپٹر بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور چوتھے چیپٹر کے اندر میں ڈائریکٹیو پرنسپلز یا رہنما اصول، حکومت کی پالیسی کے رہنما اصولوں کی بات کی گئی ہے۔ تھوڑی سی قانونی گفتگو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح معنوں میں اس بات کا اندازہ ہو کہ یونیفارم سول کوڈ، یہ جو اصطلاح بار بار دہرائی جا رہی ہے، یہ ہے کہاں، اس کا تذکرہ دستور میں کہاں کیا گیا ہے، اس کی دستوری حیثیت کیا ہے، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جب ہم اپنی رائے کا اظہار کریں، جب اس موضوع کے تحت بولیں تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہو کہ یونیفارم سول کوڈ سے ہم کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں نے دستور کے 2 چیپٹرز کا حوالہ آپ کو دیا۔ ایک تو تیسرا چیپٹر ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ان بنیادی حقوق میں سے مذہبی آزادی والا بنیادی حق اپنے آپ میں ہندوستان کے تمام تر لوگوں کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی مذہب اختیار کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اس کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ تو گویا کہ مذہبی آزادی حاصل ہے ہندوستان کی عوام کو۔ جو جس مذہب سے متعلق ہے، اپنے مذہب پر بنے رہنا، اس پر عمل درآمد کرنا اور اسی طرح سے اس کی تبلیغ و اشاعت کرنا، اس بات کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی، اس بات کی دستوری ضمانت آرٹیکل 25 کے تحت، دفعہ 25 کے تحت ہمیں حاصل ہے۔ پھر اسی طرح سے دستور کی ایک اور دفعہ ہے جو یہاں کی مذہبی اکائیوں کو
اپنی اپنی تہذیب و تمدن کو پریزرو کرنے کی، کنزرو کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی بھی بات کہتی ہے۔ تو ایک طرف تو مذہبی آزادی کی ضمانت، اپنے مخصوص تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھنے کی ضمانت ہمیں حاصل ہے، لیکن اسی دستور کے اندر میں جب ڈائریکٹیو پرنسپلز کا تذکرہ آتا ہے، حکومت کی پالیسی کے رہنما اصولوں کی بات آتی ہے، تب وہیں ہم کو دفعہ 44 ملتی ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ریاست اپنے طور پر اس بات کے لیے کوشاں ہوگی کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ایک یکساں سول کوڈ کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ بے نہیں دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر میں جو مختلف مذہبی اکائیاں رہتی بستی ہیں، ان کے شخصی قوانین ان کے اپنی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب کچھ ایک میں ترمیمات کی گئی ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کے شخصی قوانین کا تعلق ہے، یہ بات یقین کے ساتھ میں کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے شخصی قوانین قرآن اور سنت کی بنیادوں پر ترتیب دیے گئے ہیں، اور جس مذہبی آزادی کی بات آرٹیکل 25 میں کہی گئی، اس کے چلتے مذہب کی بنیاد پر جو قانون شریعہ ہم پر رائج ہوتا ہے اور جس پر ہم ایک زمانے سے عمل پیرا ہیں، ان پر عمل پیرا رہنے کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک قانون بنا تھا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 1937 کا وہ قاعدہ جس کے تحت مسلمانوں کے لیے شریعت کو روبہ عمل لایا گیا۔ تو یہ تو ایک قانون ہے جو ہندوستان کے اندر میں جاری ہے، پارلیمنٹ کی منظوری کے نتیجے میں قانون بنتے ہیں، اور اس قانون کے چلتے شریعت کو مسلمانوں کے معاملات کو فیصل کرنے کے لیے بنیادی قانون کی حیثیت دی گئی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھتے چلیں، اور پھر اس کے علی الرغم اس کے مقابلے میں جب یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ یونیفارم سول کوڈ سے کیا مراد ہے؟ سول کوڈ کہتے ہیں دیوانی قوانین کے مجموعے کو۔ اب دیوانی قوانین کے مجموعے میں ایک حصہ جو ہے شخصی قوانین کا ہے، جو انسان کی اپنی پرسنل لائف سے، اپنی شخصی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان قوانین کے تحت شادی بیاہ کے معاملات، نان و نفقے کے معاملات، اسی طرح سے طلاق کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، لے پالک اولاد لی جائے نہ لی جائے، ایڈاپشن جسے کہتے ہیں، یہ تعدد ازدواج، طلاق وغیرہ، مثلا یہ کہ ایک آدمی کی شخصی زندگی سے متعلق جو قوانین ہو سکتے ہیں، ان کا نام جو ہے پرسنل کوڈ ہے، اور یونیفارم سول کوڈ اسی پرسنل کوڈ کا مجموعہ ہے۔ حکومت اپنے تئیں یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں رہنے والے تمام تر شہریوں کے لیے ایک ہی شخصی قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ اب یہ کہنے کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ یہاں کے تمام تر بھارتیوں کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ جو سلوگن دیا گیا ہے، جو نعرہ دیا گیا ہے، ایک دیش ایک ودھان، ایک قوم ایک قانون، اس طرح کا۔ میں نے کہا کہ کہنے کے لیے آسان ہے، لیکن کرنے کے لیے بہت دقتیں ہیں، اور ان دقتوں کو آج سے نہیں، دستور کے نافذ ہونے سے لے کر آج دن تک محسوس کیا جاتا رہا ہے۔ ہندوستان اپنے آپ میں ایک ایسا ملک ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کثیر المذاہب ملک ہے ہندوستان۔ 4 بڑے مذاہب کا تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں اس موضوع کے لیے ضروری ہوگا۔ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد میں ہندو ہیں، کرسچنز ہیں اور پارسیز ہیں۔ لیکن ہندو کی قانونی اصطلاح کے اندر میں نہ صرف ہندوؤں کو شامل کیا گیا ہے، بلکہ ہندوؤں کے علاوہ سکھ، بودھ اور جین، یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے بھی قانون کی اصطلاح میں ہندو کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ہے یہ 4 مختلف مذاہب، لیکن یکساں طور پر ہندولہ کا اطلاق ہندوؤں پر بھی ہوتا ہے،
بودھوں پر بھی ہوتا ہے، سکھوں پر بھی اور جینیوں پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہندو لاء سے متعلق جو قوانین ترتیب دیے گئے ہیں، ہندوؤں کا شادی کا قاعدہ ہو، وراثت کا قانون ہو، ایڈاپشن یا مینٹیننس کا قانون ہو، یہ سارے قوانین جن کی اصطلاح کے اندر میں لفظ ہندو آیا ہے، ان کا اطلاق ہندوؤں پر بھی ہوتا ہے، اور یکساں طور پر بودھ، سکھ اور جین بھی انہی قوانین کے تحت آتے ہیں۔ ہمارے قانون طلاق اور نکاح کے ذریعے سے، ہمارے قانون وراثت کے ذریعے سے، ہمارے قانون وصیت کے ذریعے سے ایک مثالی مسلم معاشرے کی تشکیل ہوتی، اور یہ مثالی مسلم معاشرہ ہمارے غیر مسلموں کے لیے ایک رول ماڈل بنتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مجرموں کے کٹگھرے میں کھڑے ہیں اور ہمارے قانون پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دو چار باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتے چلیے۔ صورتحال اس وقت جیسی کچھ ہے اس کو سمجھیے۔ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں ہی کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آپ میں بھی اضطراب اور بے چینی ہے، اور ہندوستان کی مختلف مذہبی اکائیوں میں اور ٹرائبز کے اندر میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ آج وزیر داخلہ کا جو بیان آیا ہے، اس کے نتیجے میں حکومت کی نیت کو لے کر کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک طرف تو اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ آپ پورے ہندوستان کے لیے ایک شخصی قانون بنانے جا رہے ہیں، اور آج مرکزی وزیر داخلہ کا جو بیان آیا ہے وہ یہ کہ مجوزہ یونیفارم سول کوڈ سے ہندوستان کے عیسائیوں کو اور ہندوستان کے قبائلیوں کو الگ رکھا جائے گا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وزیر اعظم نے تو کہا تھا بھوپال کے اندر میں، مدھیہ پردیش میں ایک دیش ایک ودھان، ایک ملک ایک قانون۔ اب جب سارے ملک کے لیے ایک ہی قانون بنانا ہے تو پھر آپ کسی کے ساتھ میں استثنائی صورت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ آج کے آپ کے بیان کے مطابق ٹرائبز کو، قبائلیوں کو اور عیسائیوں کو مجوزہ یونیفارم سول کوڈ سے الگ رکھا جائے گا۔ پھر اس کے تحت کون آئے گا؟ پارسی رہ جاتے ہیں جن کی آبادی ہارڈلی 1 سے 2% ہے۔ ہندوؤں کے لیے تو آلریڈی ایک قانون بنا ہوا ہے، معلوم پڑتا ہے UCCC کی چپیٹ میں صرف اور صرف ہم اور آپ ہی آنے جا رہے ہیں۔ کچھ قیاس ہیں، آپ دیکھیے، حتمی طور پر آج کوئی بات اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ کوئی مسودہ UCC کا یونیفارم سول کوڈ کا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا رد عمل، آپ کا ریئیکشن ایک میجرڈ ریئیکشن ہو۔ جتنی بات سامنے آئی اور صحیح سورسز سے آئی، مصدقہ طور پر آئی، قبول کر لیں۔ وہ باتیں جو اڑتی ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں، اس کو بنیاد بنا کر کے لے اڑنے کی حرکت نہ کریں۔ سب سے اہم چیز یہ کہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں نہ کھیل جائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے محض مسلمانوں کے غم و غصے کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے اندر میں ایک سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک پولیٹیکل اور سیاسی زاویہ اور اینگل ہوتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ نیک نیتی والے جو کام ہے ان پر بھی بڑے بڑے سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ لہٰذا اطمینان رکھیں، ہم نے قرآن کریم کی سورہ صف کی ایک آیت کی تلاوت اس گفتگو کے شروعات میں کی تھی۔ رب تعالیٰ اپنی کتاب مقدسہ میں فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے ختم کر دیں، اس کو مٹا دیں، شمع حق جو فروزاں ہے اس کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ۔ رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ اپنی کتاب مقدسہ میں کر لیا ہے کہ اس کے نور کا اتمام ہونا ہے،
انکاریوں کی مخالفتوں کے علی الرغم ہونا ہے تو یہ چیز بہرحال ہو کر کے رہے گی۔ اپنے گھر کو صحیح رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہوں نے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت پر ان کا ایمان ہے۔ اپنی باتوں کو سمجھانے کا طریقہ بھی سیکھیے، بتلائیے کہ کیا فائدہ ہے شریعت کے اختیار کرنے میں۔ کوئی چیز کسی چیز کا متبادل ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ وہ اس کا اچھا بدل ہو۔ آپ UCC لانا چاہتے ہیں، مجھے بتلائیے تو صحیح کہ جو قانون اس وقت مجھ پر لاگو ہے اس سے بہتر UCC ہے بھی یا نہیں۔ نعم البدل کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج جو قانون مجھ پر لاگو ہے اس سے بہتر کوئی قانون آپ میرے لیے لائیں، میرے لیے پسندیدہ ہوگا۔ لیکن اگر سمجھ لیجئے جس طرح سے آپ نے دیگر قوانین بنا کر میرے ملک میں بسنے والے میرے ہم وطنوں کو عدالتوں کے چکروں کے حوالے کر دیا، براہ کرم مجھے عدالتوں کے چکروں کے حوالے مت کیجیے۔ وہ عائلی معاملات، وہ خاندانی معاملات جو خاندان کی چہار دیواری کے اندر میں بسہولت فیصل ہو سکتے ہیں، جن کا تصفیہ ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ان کے لیے عدالت کو ہی تکلیف دی جائے؟ تو کہیں باتوں کو سمجھانا ہوگا، اور ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ شریعت مطہرہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو ملی، اس کی بہتریوں کو، اس کے پازیٹیوز کو، اس کے پلس پوائنٹس کو ہم لوگ اجاگر کریں، واضح کریں، اپنی گفتگو میں لائیں۔ ایک تقابلی مطالعہ ہو آپ کی اپنی شریعت کا اور ہندوستان کے اندر میں رائج دیگر قوانین کا، تب کہیں جا کر کے آپ اپنے مخالف کو اس بات کے لیے کنونس کر پائیں گے کہ آپ کا جو رائج قانون ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو اس کے مخالف ہیں ان کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ہے۔ ایڈورسٹیز کو اپارچونٹیز میں بدلنے کا فن جانیے۔ ایک فضا ہمارے مخالف ہوا چاہتی ہے، اور اس مخالف فضا کے اندر میں ہم ایک موقع پائیں اپنی شریعت مطہرہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، خود اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، وہ کیسی اچھی ہے، وہ انسانی زندگی کے اندر میں کیسی مثبت تبدیلی لاتی ہے، اس کے ذریعے سے گھر کیسے اپنی جگہوں پر بنے رہتے ہیں، خاندانی تعلقات کس طرح سے خوشگواری کا اور سازگاری کا سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ سب بات مطالعہ اگر نہیں ہوگا، عملی نمونہ اگر پیش نہیں ہوگا تو پھر مخالفین کو حرف اٹھانے کے لیے موقع ملے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو تھوڑا سا سمجھیے۔ وقت کی قلت کی بنا پر کچھ اور باتیں بھی آپ کو سمجھانی تھی، لیکن اشارتاً میں نے اس طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جب اس نشست کی شروعات ہوئی تھی چند ایک افراد تھے، لیکن اب الحمدللہ یہ ہال بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چند ایک باتیں اس ضمن میں کہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ شور اور واویلا مچانے سے پرہیز کیجیے، باتوں کو سمجھیے۔ ایک نیا مسئلہ ہے جس کے پروس اینڈ کون سے ہم بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، اس کو سمجھیے۔ یونیفارم سول کوڈ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حکومت پر یہ لازم آتا ہے کہ اس کو جاری ہی کر دے؟ پھر حکومت کے ارادے کیا ہیں؟ اگر سب کے لیے یکساں سول کوڈ ہے تو پھر عیسائیوں کو اور قبائلیوں کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ تمام تر بات۔ اور اس بات کو جان رکھیے کہ یہ نہ صرف آپ کا مسئلہ ہے بلکہ ہندوستان کے دیگر تمام تر لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں کا بھی مروجہ قانون یکساں نہیں ہے۔ ساؤتھ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایک الگ ہندو قانون ہے مارو مقدم لا کے نام سے، جو میٹریارکل لا ہے، جبکہ پورے ہندوستان کے اندر میں ایک اور قانون ہے۔ تو یہ ساری دقتیں ہیں۔ کہیں ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ اب چونکہ کوئی چناوی مدعا باقی نہیں رہا، لہٰذا ایک مرتبہ پھر UCC کے جن کو بوتل سے نکال لیا گیا تاکہ ہندوستان کے عوام کو پھر بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ یہ چند ایک باتیں آج کے اس موضوع کے تعلق سے، امید کرتا ہوں کہ جس قدر باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنے طور پر بھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں
عمل صالح کے ذریعے سے ایک مثالی مسلم معاشرے کی تعمیر کے لیے کمر بستہ ہوں، شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے اپنے طور پر جو کوششیں ہو سکتی ہے ضرور کریں۔ رب تعالیٰ شریعت مطہرہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اس شریعت کے نفاذ کو جاری رکھے، اور جو پابندیاں لگانے کی بات کہی جا رہی ہے ان پابندیوں پر پابندیاں لگا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائیو کے ساتھ، اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔